तेरी अज़मतों को हो सलाम, आपके ताबिंद जज्बों हिम्मतों को हो सलाम। الحمد لله الذي فاضل بين عباده في العقول والإرادات، ورفع الناس بالعلم والإيمان فوق بعضهم درجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات، ولا سمي له في الأسماء ولا مثيل له في الصفات. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. جناب صدر مجلس، منتظمین جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، سیاسی زعماء، پنڈال میں موجود کارکنان جمعیت علماء اسلام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی موجودگی اور کاوشوں سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عظیم ترین ہستی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی یاد میں یہ پروگرام وقوع پذیر ہوا۔ اور مجھ جیسے معمولی طالب علم کو آپ حضرات کے سامنے اپنے تاثرات و خاطرات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو، ہماری اس نشست کو شرف قبولیت بخشے اور تمام حاضرین اور اہلیان وطن کے لیے اس کو باعث خیر و برکت بنائے۔ میرے محترم دوستوں،
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہم جس عظیم ہستی اور عبقری شخصیت کی یوم وفات کے حوالے سے جمع ہیں، ان کی شخصیت اس قدر جامع صفات، کمالات اور علمی اور عملی توفیقات سے بھری تھی۔ میرے محترم دوستوں، ان کے عقیدت مند اصحاب قلم و کلام آج تک ان کی شخصیت کی جامعیت اور ہم جہتی کا احاطہ نہیں کر سکی۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کہ اس حیات مستعار کا احاطہ ہم اس بنا پر بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں جن کمالات اور خصوصیتوں سے نوازا تھا، کسی مؤلف اور مصنف میں اسی شان کی جامعیت ہوگی تو وہ اندازہ لگا سکے گا، اور وہ ان کے تمام جہاد کا، ان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا کر ہی وہ بیان کر سکے گا۔ میرے محترم دوستوں، ان کی علمی اور فقہی حذاقت کا اندازہ وہی انسان لگا سکتا ہے جس نے اس فقاہت سے حصہ پا چکا ہوگا، جو اس کے رموز، اس کے اصول، اس کے ضوابط، کلیات سے جزیات کا استخراج اور جزیات سے کلیات کا استنباط جانتا ہوگا، جو مآخذ اولیہ و ثانویہ کا ادراک رکھتا ہوگا، جو متون و شروح کے فرق و مراتب کو سمجھتا ہوگا، جو متقدمین و متاخرین کے پیش نظر، عرف، ضرورت اور حاجت کے تغیر و تبدل کو مستحضر رکھتا ہوگا، جنہوں نے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے فتاوی کی غواصی کی ہوگی، ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر جامع صفات شخصیت تھی، وہ کتنے وسیع الظرف انسان تھے، کتنے فقیہ النفس تھے، کتنے عارف امور تھے، اور کتنے واقف رموز و اسرار و شرع عالم و مفتی تھے۔ عقائد و نظریات کا باب ہو، رسوم کے مسائل ہوں، عبادات اور معاملات کی گھتیاں ہوں، قانون شرع اور امور سیاست کے متعلق احکام ہوں، میرے محترم دوستوں، جنہوں نے بھی ان کو سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا، ان کے کلام میں علامہ ابن عابدین اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے فقاہت کی شان و شوکت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہوگی۔ میرے محترم دوستو، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر پر اگر بات کی جائے تو ان کی تفسیر مختصر حواشی کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ اور ان کے تفسیر حواشی
میں ایسے اشارات موجود ہیں جو فن تفسیر کے امہات الکتب کی طرف قاری کی التفات کو پھیرتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے مفتی جمیل خان صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ پر مقالہ لکھیں۔ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ پر تو مجلدات لکھے جائیں گے، اگر صرف ان کی تفسیر میں جو بصیرت ہے اس پر بھی لکھا جائے تو یہ بھی کافی ہوگا۔ اور فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ دورہ تفسیر کے ختم پر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے ان سے اصرار کیا کہ آپ آخری درس دیں، تو جب حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے اول سے آخر تک 2 یا 3 ربط بیان کیے تو حضرت شیخ القرآن نے اسی مجلس میں اپنی تقریر میں کہا کہ میری 40 سالہ زندگی اور مفتی محمود کے اس ایک نشست سے مجھے بہت بڑا فیض اور فائدہ حاصل ہوا۔ تو میرے محترم دوستو، تفسیر کے ساتھ علوم الحدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو بہت بڑا ملکہ عطا کیا تھا۔ ہمارے بزرگ اور شیوخ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے بعد ہم نے علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ جیسا محدث نہیں دیکھا، لیکن جب حضرت بنوری سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حفظ و اتقان میں مفتی محمود ہم سب سے بڑھ کر تھے۔ اور ہمارے بزرگ علماء جنہوں نے حضرت مفتی صاحب کو سنا ہوگا وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ حدیث بالمعنی نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ حدیث باللفظ یعنی عربی الفاظ کے ساتھ حدیث سنایا کرتے تھے۔ اور کسی زمانے میں تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ احادیث بالاسانید ذکر کرتے تھے، یعنی سند کے ساتھ وہ حدیث نقل کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی علمی جلالت شان تھی، جس کی وجہ سے اس وقت کے علماء کرام کا بہت بڑا طبقہ، اس وقت کا نہیں آج کے دن تک جہاں ہم کھڑے ہیں، تمام علماء کرام حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے گرویدہ ہیں۔ اگر میں ان کی عربیت کے حوالے سے گفتگو کروں تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اور علامہ بنوری صاحب رحمہ اللہ جب پہلی مرتبہ جمال ناصر کے دور میں مصر تشریف لے گئے تو وہاں علماء کرام کو پہلے سے موضوعات دیے گئے تھے مقالوں کی صورت میں، لیکن اچانک معلوم ہوا کہ مصر کے علماء کی خواہش ہے کہ پاکستان میں علماء کی سیاست پر گفتگو ہو، تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فوراً کہا کہ میں اسی موضوع پر گفتگو کروں گا، اور حضرت بنوری نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ پہلے سے جس موضوع پر تیاری ہے اسی پر گفتگو کریں، لیکن حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں اسی پر تقریر کروں گا۔ اور انہوں نے جب عربی میں اس موضوع پر تقریر کی تو حضرت بنوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ جس طرح دیگر صلاحیتوں میں مفتی محمود لاسانی ہیں، عربیت میں بھی یہ مجتہد زمانہ ہے۔ تو میرے محترم دوستوں،
وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی گفتگو کو مختصر کروں گا، اور آخری بات حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی سیاست کے حوالے سے کروں گا کہ ان کی سیاست مروجہ سیاست نہیں تھی۔ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ اخلاق اور اصول کی سیاست کریں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے اصول اور اخلاق کو مقدم رکھا۔ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ اقتدار کے حصول کے لیے کتنا خون بہایا گیا، کتنی جنگیں ہوئیں، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کی لالچ میں لوگوں نے کون سے خونی کھیل نہیں کھیلے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں تک کو موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ آج بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، کوئی کہتا ہے میں ہی صادق اور امین ہوں۔ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے آپ کو سارے لوگ متحرک نظر آئیں گے، مختلف نعروں کی صورت میں، مختلف شکل و صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن میرے محترم دوستوں، قومی سیاست میں ایک لیڈر کو پرکھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا، میرے محترم دوستوں، جذبات سے کام نہیں لینا۔ ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس میں جذبات کا دوسرا درجہ ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے جو باتیں اقتدار سے پہلے کی، آپ قومی لیڈروں کو دیکھیں، حزب اختلاف میں رہ کر بلند و بانگ دعوے کریں گے، اپنے بڑے بڑے مقاصد بیان کریں گے، لیکن جب ان کو اختیار ملتا ہے، اقتدار کی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، تو وہ تمام وعدے جو انہوں نے غریب لوگوں سے کی ہوتی ہیں بھول جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ جس طرح تحریک ختم نبوت میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، اسلام کی بات کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کر رہے تھے، اور جب وہ اقتدار میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے امتناع شراب کا قانون جاری کیا، اور پورے صوبہ سرحد میں شراب پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ اسی طرح انہوں نے جو جمعے کے دن جو مسلمانوں کی عبادات اور اجتماعات کا دن ہے، اس کی تعطیل کے لیے انہوں نے سفارش پیش کی۔ شلوار اور قمیض جو ہمارا قومی لباس ہے، اپنے صوبے کے ملازمین کو قومی لباس پہننے کا کہا۔ تو میرے محترم دوستوں، ہم تو اپنی ایسی تاریخ رکھتے ہیں، ہمارے اکابر نے ہمیں یہ عاجزی اور انکساری کا راستہ دکھایا ہے۔ اسلامی سیاست میں ہٹو بچو کی سیاست نہیں ہوتی۔ میرے محترم ساتھیوں، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ جب وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے اپنی عاجزی اور انکساری کو نہیں چھوڑا۔ چٹائی پر بیٹھ کر، مصلی بچھا کر سرکاری بیوروکریٹس کو اور سرکاری ملازمین کو احکامات بھی جاری کرتے تھے اور ان کے ساتھ مجلسیں بھی لگاتے تھے۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں۔ ان کی جامعیت میں، ان کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتیاں رکھی تھی، لیکن ان کی شخصیت میں ایک قابل تقلید پہلو اتفاق اور اتحاد کا بھی تھا۔ جس طرح انہوں نے قومی سیاست میں سیکولر اور لبرل قوتوں کے ساتھ اتحاد کیا، قومی اتحاد میں شامل جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا، بلوچستان میں قوم پرستوں کے ساتھ اتحاد کیا،
حضرت مفتی صاحب چاہتے تھے کہ کسی طرح اس ملک میں مشترکات پر سیاست کی جائے اور جمہوریت کے پہیے کو آگے بڑھایا جائے۔ میرے محترم دوستوں، فرقہ واریت کے حوالے سے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بھی جمعیت علماء اسلام کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دے گا، میں اس کو جمعیت علماء سے باہر پھینک دوں گا۔ تو اس حوالے سے حضرت مفتی صاحب بہت کلیئر اور واضح تھے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے خطوط منزل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا یہ مشن جو آپ تک اور ہم تک پہنچا ہے اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔